حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، انسان کی دو فضیلتیں ہیں، عقل اور زبان۔ عقل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا ہے۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر بھی پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے مگر کبھی بھول نہیں سکتا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا خدا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، انہیں بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے ایمان کو کھو دیا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق دور کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، صبر 2 طرح کا ہوتا ہے: ایک اس چیز کا صبر جو تمہیں تکلیف دے، دوسرا جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسے ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور اللہ معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ پاک آپ کو آپ کی نیت پہ اجر دیتا ہے۔
झूठे से दोस्ती ना करो, क्योंकि वो तुम्हें दूर की चीज करीब और करीब की चीज दूर दिखाएगा। जो तुमको खुशी में याद आ जाए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुमको गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। अच्छा दोस्त हाथ और आँख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आँख रोती है, और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू साफ करते हैं। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। अगर तुम अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आना चाहते हो तो किसी से उम्मीद ना लगाओ और ना ही किसी से शिकवा करो। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। अकल ऐसी दोस्त है जिसको छोड़ दिया जाता है, ख्वाहिश ऐसी दुश्मन है जिसकी पैरवी की जाती है। उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो तौबा की गुंजाइश होते हुए भी मायूस हो जाए। जाहिल के सामने अकल की बात ना करो, पहले वो बहस करेगा फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा।